لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا أعانوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. جليس المسجد على ثلاث خصال أخ مستفاد أو كلمة محكمة أو رحمة منتظرة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. محترم کرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو ذمہ داری کی پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے. یہ دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ ذمہ داری کی پوری کرنے کی جگہ ہے. اور یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب کو ملی ہے. سب سے بڑی بات حضرت آدم علیہ السلام کو کہی گئی کہ آدم تم کو زمین میں اترنا ہے اور زمین میں اترنے کے بعد اوپر ذمہ داری کا بوجھ آئے گا. حالات کے مقابلے میں ذمہ داری پوری کرنی ہے. سب سے بڑی بات حضرت آدم علیہ السلام کو کہی گئی. ذمہ داری بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور ذمہ داری کی پورا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے. المعونۃ علی قدر معونہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ ذمہ داری کے پورا کرنے پر ہے. لیکن ہم ذمہ داری اس طرح پوری کریں گے جسے ذمہ دار کرتا ہے، ملازم کی طرح نہیں، مجاہد کی طرح. یہ دکان میں ایک انسان ملازمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اس کو صرف ماہانہ تنخواہ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ مہینہ پورا ہو جائے انہیں سیلری مل جائے. تو یہ ذمہ داری پوری نہیں ہے. ایک دکاندار جو دکان کو چلاتا ہے، ایک مل چلانے والا مل کو چلاتا ہے، اس کے سامنے پوری بات ہوتی ہے، نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، تو اپنی ذمہ داری کو بڑی نبھاتا ہے کہ ملازم کی طرح نہیں بلکہ مجاہد کی طرح. اتنی ذمہ داری پوری کرو گے اتنی اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی. آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا آدم تم کو دنیا میں جانا ہے اور تمہارا گزر بھی دنیا کی چیزوں پر ہوگا. تکوینی احکام بھی بتائے، تشریعی احکام بھی بتائے کہ تمہارا گزارا دنیا کی چیزوں پر ہوگا. اور ایک بات فرمائی تکوینی کہ دنیا میں جانے کے بعد تمہارے پاس تمہارے دشمن ہوں گے. بعضکم لبعض عدو، تمہارے دشمن بھی دنیا میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں تربیت کے لیے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے دشمن بنائے انسانوں میں سے، جناتوں میں سے، انبیاء کی تربیت کے لیے. انبیاء کا فائدہ ہوتا ہے، دشمنوں کا خسارہ ہوتا ہے. تو تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی پترے کو، مسند احمد کی روایت ہے، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے پترے پر 40 مرتبہ بارش برسائی. پترے پر اس میں 39 مرتبہ جو بارش برسی ہے وہ ناگواریوں کی برسی، حالات کی، ناگواریوں کی، پریشانیوں کی. اور ایک مرتبہ جو بارش برسی ہے نا وہ خیر کی، برکات کی برسی. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کی زندگی کا اکثر حصہ انسان کا حالات میں گزرے گا. اور انسانوں پر حالات آتے ہیں تربیت کے لیے، مدد آتی ہے تسلی کے لیے. اور دعوت کے کام میں پہلا جو وقفہ ہے وہ تربیت کا ہے. وقفہ تربیت کا وقفہ
بغیر تربیت کے آدمی موت تک کام میں نہیں کرتا. کارگزاری والے عمل کے بعد، یہ کارگزاری کے عمل کے بعد آدمی خوبیوں کو لے، خوبیوں کو دے. یہ کارگزاری آئینے کی طرح ہے. ساری وزیروں کی کارگزاری ہمارے سامنے آئی تو کارگزاری تو آئینے کی طرح ہے. علی مسجد کی کارگزاری، عائشہ کی کارگزاری، ہدا کی کارگزاری، بہت ساری وزیروں کے رحمان کی کارگزاری، یہ ساری مساجد کی جو کارگزاری ہے تو کارگزاری آئینے کی طرح ہے. ایک انسان جب آئینہ دیکھتا ہے آئینہ تو آئینہ دیکھنے کے بعد انسان کو خوبی اور کمی کا پتہ چلتا ہے کہ میرے چہرے میں خوبی کیا ہے، میرے چہرے میں کمی کیا ہے. کہ چہرے پر داغ پڑا ہے تو اس کو آدمی صاف کرنے کی کوشش کرا. اگر ہاتھ سے صاف ہوتا ہے تو ہاتھ سے صاف کرے گا، کپڑے سے صاف ہوتا ہے تو کپڑے سے صاف کرے گا، لیکن کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا کہ میرے چہرے میں اس کی کمی ہے، میں کمی کو دور کروں. یہ بات انسانوں کے چہروں پر ہوتے ہیں، گھنسیاں لگ جاتی ہے تو آدمی اچھے ڈاکٹر کو، اچھے حکیم کو تلاش کرتا ہے تاکہ میرا چہرہ خوبصورت بنے. اس نے اپنی کارگزاریوں کو خوبصورت بنانا ہے کہ ہماری مسجد کی کارگزاری خوبصورت بنے. اور کارگزاری جو خوبصورت بنتی ہے وہ اعمال کی پابندی سے اور قربانی سے بنتی ہے. قربانی سے بنتی ہے. کام کرنے والے کی مثال علماء نے دل کی لکھی ہے. کام کرنے والے کی مثال علماء نے دل کی لکھی ہے کہ جس طرح دل ہے، دل میں اگر حرکت دل میں حرکت ہے تو بدن کے سارے اعضاء میں حرکت ہے. دل میں حرکت ہے تو آنکھیں بھی دیکھتی ہیں، زبان کا بولنا بھی ہے، کانوں کا سننا بھی ہے، ہاتھوں کا پکڑنا بھی ہے، پیروں کا چلنا بھی ہے. کہ دل میں حرکت ہے، بدن کے سارے اعضاء میں حرکت ہے. لیکن جس دن دل سو جائے گا، بدن کے سارے اعضاء ہونے کے باوجود جسم تو رہے گا لیکن کوئی عمل نہیں ہوگا. آنکھیں ہوگی لیکن دیکھنا بند ہوگا، کانیں ہوگی لیکن سننا بند ہوگا، زبان ہوگی لیکن بولنا بند ہو جائے گا. کہ دل کی حرکت بند ہے. یہ ہمارا مذہبہ جماعت کا جو عملہ ہے نا، کام کرنے والے ساتھی وہ دل کی طرح ہے، سبھی گلا کے ساتھی. اور یہ ہمارے حلقہ نمبر 24 کا کریم ہے. ایک کریم مجمع ہے، کریم مجمع. ایک کارگزاری والے عمل میں کریم مجمع آتا ہے جن کا اوقات لگا ہو کم و بیش، اور مذہبہ جماعت کا مجمع پہنچتا ہے تاکہ یہ مجمع جتنا حرکت میں ہوگا پورا حلقہ حرکت میں ہوگا. آپ کی حرکت کا اثر امت کے نوجوانوں پر پڑے گا، امت کے بوڑھوں پر پڑے گا، اور امت کی ماؤں اور مستورات پر ہماری حرکت کا اثر پڑے گا. سب سے زیادہ حرکت میں اللہ کے نبی رہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھیں گے تو آپ کی سیرت طیبہ میں یہ بات بالکل آیا ہے، نمایاں ہے کہ سب سے زیادہ قربانی آپ نے دی ہے. اور بالکل صاف حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا لقد اوذیت فی سبیل اللہ ولم یؤذ احد، لقد اخذت فی سبیل اللہ ولم یخاف احد. جتنا مجھے اللہ کے راستے میں ستایا گیا اور جتنا مجھے اللہ کے راستے میں تکلیف دی گئی کسی نبی کو نہیں دی گئی. انبیاء علیہ السلام عبادات میں بھی نمونہ بنتے تھے، انبیاء علیہ السلام دعوت میں بھی نمونہ بنتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام دعا میں نمونہ بنتے تھے. کہ اگر امت کو کام میں لانا ہے تو ہمیں نمونہ پڑے گا، نمونہ بننا پڑے گا. لوگ نمونہ بتاتے، اس لیے ہم نے نمونہ صحابہ کو بنایا. اس کو بنایا کہ صحابہ کو نمونہ بنایا. اور عبد المسعود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی انسان صراط مستقیم کو تلاش کرنا چاہے تو ان لوگوں کا راستہ پکڑے جو لوگ دنیا سے چلے گئے. تو کون ہے کہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں جن کے بارے میں ابرہم قلوبہم، کہ جن کے دل بالکل پاک تھے ہر ایک کے بارے میں. تو ان کے دل رذائل سے پاک تھے، ان کے دل بدگمانیوں سے پاک تھے. بلکہ قرآن کریم میں صحابہ کی صفت قرآن میں اللہ نے بیان کی، رحماء بینہم اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ وہ اللہ کے نافرمانوں پر بڑے سخت تھے لیکن آپس میں بڑے نرم دل تھے، خیر خواہ تھے، بڑی محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے کو آگے بڑھانے والے تھے. یہ صحابہ کی صفت تھی. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. قرآن میں اللہ نے کہا آپ ان کو دیکھو گے
کبھی رکوع کی حالت میں ہیں. ان کی عبادات کو اللہ نے قرآن کریم میں بتایا. آپ کبھی ان کو دیکھو گے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، اور وہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے تھے. فضل سے مراد رزق بھی ہے، فضل سے مراد عافیت بھی ہے، فضل سے مراد اللہ کی رحمت بھی ہے. کہ فضل بہت بڑی چیز ہے کہ وہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے تھے. اور سجدہ کرتے کرتے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے سجدے کر کر کے ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات تھے. یہ صحابہ امت مبتلا بنے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہمارے احناف ایک امام ہیں، اور آج کے وقت میں گھر سے کسی جگہ پر نکلے تو کسی عورت نے کہا کہ امام محمد ہے، کسی اور عورت سے کہا امام محمد ہے، جو پوری رات اللہ کے سامنے جاگتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور دین میں روزہ رکھتے ہیں. امام محمد فرماتے ہیں کہ میرا معمول یہ تھا کہ میں آدھی رات سو جاتا تھا اور آدھی رات میں رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، اور یہ سنت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا. لیکن امام محمد فرماتے ہیں کہ بغداد کی عورتیں میرے بارے میں یہ گمان کرتی ہو کہ امام محمد پوری رات جاگتا ہے، حالانکہ میں تو آدھی رات جاگتا ہوں، آدھی رات سوتا ہوں. تب سے امام محمد نے موت تک رات کو سونا چھوڑ دیا. یہ نمونہ بننا بہت ضروری ہے. غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ حضور کی خدمت میں آئے. سردی کا موسم، کڑاکے کی سردی، مدینے میں خوف کا ماحول ہے، اور مدینے کو چاروں طرف سے اغیار نے باطل نے گھیرا ہے. اس وقت صحابہ میں سے ایک صحابی حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو بھوک کی شکایت کی اور اپنی چادریں ہٹائی. یا رسول اللہ ہمارے پیٹ کو دیکھو اتنی بھوک لگی ہے. تو میرے نبی نے اس وقت کچھ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اللہ کے نبی ہماری آنکھوں میں اتنی تکلیف ہے، اس لیے ہمیں پیٹ پر یہ کہ پتھر باندھا ہے. تو آپ اس سے اپنی چادر کو ہٹایا تو اللہ کے نبی کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر تھے. یہ ہمارا جو کام کرنے والا عملہ امت آپ کو دعوت کے ساتھی مانتی ہے. حضرت خالصہ مکی فرماتے تھے اس بات کا مجھے بڑا خطرہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہو یہ تو ہمارے مسیح و جماعت کے ساتھی ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہو تو ہمارے کام کرنے والے ذمہ دار ہیں اور ہم کام میں نہ ہو. کہ عوام کی زبان پر یہ ہو کہ تو ہمارے مسیح کے ذمہ دار ہیں، یہ تو ہمارے دعوت کے ذمہ دار ہیں اور ہم کام میں نہ ہو، یہ سب سے بڑے خطرے کا الارم ہے. سب سے پہلے اپنی قربانیوں کو زندہ کرنا. حضرت علیہ السلام فرماتے تھے سبزی والوں پر سبزی والوں کے تقاضے آتے ہیں، منڈی والوں پر منڈی والوں کے تقاضے آتے ہیں، دکان والوں پر دکان کے تقاضے آتے ہیں، سویٹ کی دکان والوں پر مٹھائی کے لائی کے تقاضے آتے ہیں کہ ہم تو دعوت والے ہیں، ہم پر تو دعوت کے تقاضے آئیں گے. اور یہ فرمایا کہ سارے کے سارے تقاضے اس مجمع کو دیے جائیں گے کہ بیرون جانا ہے تو یہ مجمع بیرون جائے گا، 4 مہینوں کی جماعتوں کو لے کر جانا ہے تو یہ مجمع 4 مہینوں کی جماعتوں کو لے کر جائے گا. ارے مسجد میں چلے کا تقاضا ہے، یہی مجمع چلے کی جماعت کو لے کر جائے گا. چلے کی مستورات کا تقاضا ہے، یہ مجمع چلے کی مستورات کی جماعت کو لے کر جائے گا. کہ ہم تو دعوت والے ہیں اور دعوت والوں پر دعوت کے تقاضے آئیں گے. ہم آنے والے تقاضوں کا ایسا استقبال کریں جیسے پیاسا پانی کا استقبال کرتا ہے، جیسے پیاسا پانی کا استقبال کرتا ہے. حضرت ایسا فرماتے تھے دین کی محنت کیا کرو کہ دین کی محنت کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. فَإِنَّهَا بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ کہ دین کی محنت کیا کرو کہ دین کی محنت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اگر تم دین کی محنت کرو گے اللہ تمہارے غم کو ہلکا کر دے گا، اللہ تمہاری پریشانی کو کم کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ دین کی محنت پر ہے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ہمیں جس طریقے پر ہمارے پیغمبروں کی مدد کا وعدہ کیا ہے ان کی قربانیوں کی وجہ سے، اس طریقے پر ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ہماری ذمہ داری ہے ایمان والوں کی مدد کرنا. ہر وجہ ایسا فرماتے تھے جو آدمی اللہ کے دین کا کام کرے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کا یقین نہ کرے وہ تو فاسق ہے. اس یقین سے ہم دین کا کام کریں اللہ ضرور مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا. ایک کام کے فضائل ہے تو کام کرنے والوں کے فضائل ہے.
ان مہاجرین کے فضائل، انصار کے فضائل کہ جو حیات صحابہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے انصار کے فضائل سنائے کہ انصار تو میرے اندر کا کپڑا ہے. کچھ لوگ ایک وادی میں چلے اور انصار دوسری وادی میں چلے تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا. اور آپ نے کہا میں انصار سے ہوں، انصار مجھ سے ہیں، میرا جینا بھی مدینے میں، میرا مرنا بھی مدینے میں. یا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ مدینے کے انصار کے فضائل سنائے. یہ ان کی کھیتی باڑی کی بنیاد پر نہیں سنائے، یہ ان کے کاروبار کی بنیاد پر نہیں سنائے. انصار مدینہ نے اپنی کھیتیاں قربان کر کے اللہ کے دین کے تقاضے پورے کیے ہیں. قربانی دیتے دیتے اوپر دیکھو بھائی، اوپر دیکھو بھائی، قربانی دیتے دیتے مدینے کے انصار کی وہ حالت آئی ہے کہ ان کے باغات اجڑ گئے اور ان کی کھیتیاں اجڑ گئی. ان کا گزر کھیتیوں پر تھا، ان کا گزر کھجوروں کے باغات پر تھا. تو مدینے کے پرانے انصار صحابہ حضور کی خدمت میں آئے اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دین کا کام کا تعاون کرتے کرتے، دین کی محنت کا ساتھ دیتے دیتے ہماری کھیتیاں اجڑ چکی ہے، ہمارے باغات ختم ہو چکے ہیں. یا رسول اللہ ہمیں کچھ وقت کے لیے تبلیغ کی چھٹی دے دو. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 6 مہینوں کی چھٹی مانگی کہ 6 مہینہ ہم خروج نہیں کریں گے، اللہ کے راستے میں ہم نہیں نکلیں گے، بلکہ مقامی اعمال کریں گے، مقامی اعمال کی پابندی کریں گے، آنے والے مجمع کو دین بھی سکھلائیں گے، قرآن بھی سکھلائیں گے، مقامی قربانی دیں گے. لیکن 6 مہینے کے خروج کی چھٹی مانگی تاکہ مقام پر رہتے رہتے اپنی کھیتیوں کو ٹھیک کر دے، اپنے باغات کو ٹھیک کر دے. بھائیو، وہ مدینے کے انصار صحابہ جو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے، ہر وقت تیار رہتے تھے. اللہ کے نبی نے کوئی سوال کا جواب نہیں دیا. اسی وقت تک اللہ نے کلام اللہ کی آیت نازل فرمائی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ اللہ کے راستے میں جان کو بھی خرچ کرتے رہو، اللہ کے راستے میں مال کو بھی خرچ کرتے رہو. جان کی چھٹی مار کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وَأَحْسِنُوا دین کا کام اچھی طرح کیا کرو. اللہ تعالیٰ دین کے کام کو اچھی طرح کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. ان اللہ یحب المحسنین. مدینہ کے انصار فرماتے ہیں ان آیات کے نازل ہونے کے بعد ہم اپنے گھروں میں چلے گئے اور موت تک اس بات پر ہم اللہ سے توبہ کرتے رہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے پاس جا کر 6 مہینوں کی تبلیغ کی چھٹی کیوں مانگی. ابو ایوب انصاری فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ ہماری جماعت استنبول میں تھی اور اس وقت ہمارا مقابلہ عیسائیوں سے تھا. تو ہمارے ایک نوجوان اتنے بڑے مجمع کے سامنے اکیلا میدان میں کود گیا تو ایک مدینے کے نوجوان صحابی نے آیت پڑھی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ یہ نوجوان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. تو وہی انصاری فرماتے ہیں کہ میں غصے ہو گیا. میں نے کہا تو قرآن کریم کی آیت کی تفسیر غلط کر رہا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت اس کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ قرآن کریم کی آیت تو مدینہ انصار مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جس وقت ہم نے حضور کی خدمت میں تبلیغ میں نہ جانے کی چھٹی مانگی تھی. پھر کچھ مدت کے بعد صحابہ قربانی دیتے رہے، کھیتیاں ٹوٹتی رہی. میرے بھائیو، جب تک تم اپنی روکھی اور سوکھی چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے تب تک امت کے قلوب تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوں گے. حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے جب تمہارے کاروبار پر چوٹیں پڑے گی اور تمہارے اسباب پر چوٹیں پڑے گی، تمہاری کھیتی باڑی پر چوٹیں پڑے گی، تمہاری دکانوں پر چوٹیں پڑے گی، تم اللہ کے راستے میں نکلو گے. یہ تمہاری قربانی تمہارے گھرانے میں جو ہدایت آئے گی، امت میں ہدایت اللہ امت میں اتارے گا. اور یہ فرمایا امت کے قلوب تمہاری طرف جو متوجہ ہوں گے اور امت کے دلوں میں تمہاری محبوبیت ہوگی، یہ تمہاری ترتیب پر وقت لگانے سے نہیں ہوگی جب تک تم اللہ کے راستے میں تقاضوں پر نہ چلو گے. حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے ترتیب پر تم چلا لگاؤ گے، ترتیب پر تم چارواں لگاؤ گے، تمہاری خود کی زندگی میں تو دین آ سکتا ہے، دنیا میں انقلاب نہیں آ سکتا. کہ دنیا میں انقلاب اس وقت آئے گا جبکہ تم دنیا کے کاروبار میں مشغول ہو، تم پریشانیوں کے در موجود ہو. ایسے وقت میں اللہ کے دین کا تقاضا تمہاری مسجد سے ٹکرایا. میرے پر کتنے تقاضے ہم نے گھروں کی پورے کیے ہیں. اگر ہم نے کسی تقاضے کو ٹھکرایا تو اللہ کے نبی کے مہمان کو ٹھکرایا. ایسے وقت میں گھروں کا ماحول دیکھتے ہوئے بھی تم اللہ کے راستے میں جاؤ گے. اللہ تمہارے رونے دھونے پر، تمہاری قربانی پر اللہ امت میں ہدایت کو عام کر دے گا.
ہمارے مدابات کے فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے میرے سامنے خود فرمایا ہمارے ابا کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرماوے کہ جس وقت کالوپور کے مرکز میں میرے ابا ایک تقاضا پورا کر کے گھر پر تشریف لائے 4 بجے کی جماعت لے کر آئے تو ہم دونوں چھوٹے چھوٹے بھائی اپنے ابو کے پاس گئے کہ ابو جی ابا جان امی گھر پر بلاتی ہیں گھر میں کھانے کے فاقے ہیں اور کب سے گھر میں آٹا ختم ہو چکا ہے اور ہمارے فاقے کے دن گزرتے ہیں امی آپ کو ایک بار دیکھنا چاہتے ہیں فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا کہ بیٹا میں مغرب کی نماز کے بعد آ رہا ہوں اور مغرب کی نماز کے بعد قاضی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا فضل کریم ایک اور جماعت تیار ہو چکی ہے 4 مہینوں کی آپ کو جماعت لے کر جانا ہے فضل کریم بھائی گھر پر نہیں پہنچے اور عشاء کی نماز کے بعد ٹرین تھی اور وہ جماعت کو لے کر پھر سے 4 مہینوں میں تیار ہو گئے یوں فرمایا ہمارے گھروں میں اتنے فاقے ہوتے تھے لیکن ہمارے والد صاحب نے ہم کو سمجھاتے تھے بیٹا دنیا کے فاقے برداشت کر لو میرے نبی کے گھروں میں کھانے کے فاقے ہوتے تھے کہ 2 مہینے جو گھروں میں چولہے نہیں جلے یہ تو میری اولاد کی زبان کا جملہ ہے جس کے گھر میں 2 مہینے تک 2 چاند تک گھر میں کھانا نہ پکا ہو نہ روٹی پکی ہو نہ سالن پکا ہو لیکن کبھی تم نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ بیویوں نے اللہ کے نبی کے سامنے جا کر شکایت کی ہو اور فضل کریم اللہ کے راستے میں چلے گئے اللہ نے ان کے اولاد کو نوازا ان کے بیٹوں کو نوازا ان کے گھرانے کو نوازا بغیر قربانی کے نہ گھر میں دل زندہ ہوگا باتوں سے باتیں زندہ ہوتی ہے گناہ میرے باتوں سے باتیں زندہ ہوتی ہے اور قربانی سے زندہ ہوتی ہے جب تک میرا غلام اللہ کے راستے میں اپنے محبوب مشغلے کو چھوڑ کر نہیں نکلو گے تب تک میرے غلام کی زندگی نہیں ہو سکتی تب تک میرا غلام کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اور مدینے کے صحابہ کام کرتے رہے کھیتیاں کٹتی رہی باغات اجڑتے رہے پھر کچھ مدت کے بعد مدینے کے صحابہ نے مشورہ کیا چلو کم سے کم حضور کے پاس جا کر برکت کی دعا کرا دے جاتے اللہ والوں کے پاس برکت کی دعا کرانے کے لیے جاتے کہ نہیں جاتے ہم جاتے کہ نہیں جاتے برکت کی دعا کے لیے ہاں اللہ نے برکت کا جو وعدہ کیا ہے نا اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے یہ بستی والے یہ کل والے یہ صورت والے اگر 2 صفتیں صرف زندگی میں پیدا کر لے 2 صفتیں سیدھا پیدا کر لے تو اللہ کا قرآن میں بالکل وعدہ ہے ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اگر یہ بستی والے بستی سے کوئی بھی بستی مراد لے لو اگر زندگی میں صرف 2 باتیں پیدا کر لے ایک ایمان بنا لے اور ایک تقوی بنا لے اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے ایمان بنتا ہے دعوت سے ایمان دعوت سے بنتا ہے اور ایمان مجاہدے سے پکتا ہے اور ایمان اللہ کے راستے میں نکلنے سے پھیلتا ہے اور ایمان معاملات سے بچتا ہے ایمان تو جو بنے گا وہ دعوت کی محنت سے بنے گا اور مجاہدوں سے ایمان اندر پکے گا کہ اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے امتحان اللہ قلوبہم بالتقوی کہ ممتحن اللہ تعالیٰ ہے اور صحابہ کو پرچہ ایمان کا دیا ہے تمام کے تمام صحابہ ایمان کے پرچے میں کامیاب ہو گئے اور اللہ کی طرف سے ان کا رزلٹ ملا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ صحابہ سے راضی ہے صحابہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ نے رزلٹ دینے کے بعد یہ فرمایا ان بڑوں کی تقلید کرو ان بڑوں کی بات مانو والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ سابقین اولین اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے مہاجرین اور مدینے کے انصار صحابہ اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی کس میں اتباع کی ان کی عبادات میں اتباع کی ان کی قربانی میں اتباع کی ان کے مجاہدوں میں اتباع کی ان کے گھر کے فاقوں میں اتباع کی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انسان اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ پاک ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اللہ کی طرف سے رضا کا پروانہ ہمارے بھائی ابراہیم صاحب فرماتے ہیں سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ راضی ہو جائے کہ قربانی دو کہ کتنی قربانی دینی کہ جو قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے تو وہی صحابہ حضور کی خدمت میں برکت کے لیے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ آ رہے ہیں میں صحابہ کے نام لوں سعد بن عبادہ ہے عباد بن بشر ہے سعد بن معاذ ہے قعقاع بن عمر تمیمی ہے معاذ بن جبل ہے یہ کتنے بڑے بڑے کبار صحابہ مدینے کے سعد بن بشر ہیں ابو معمر ہیں یہ صحابہ حضور کی خدمت میں آئے آپ نے کہا کیوں آئے ہو
تو کہا یا رسول اللہ، اچھا آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا اہلاً و سہلا مرحبا، آؤ آؤ تمہارا آنا مبارک، خوش آمدید۔ آپ نے ان کو دیکھ کر آپ کا چہرہ چودھری کی طرح چمکنے لگا۔ جب میرے آقا مسکراتے تھے تو اس وقت فتبسم، آپ مسکراتے تھے تو آپ کے اندر سے موتی کی طرح دانے نکلتے تھے جیسے بجلی نکل رہے ہو، اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ چودھری کی طرح چمکتا تھا۔ صحابہ کی قربانیں اللہ کے نبی کے سامنے تھی، تو میرے نبی نے فرمایا آج تم جو مانگو گے تم کو مل جائے گا، آج تم جو مانگو گے تم کو مل جائے گا، اور میرے اللہ سے میں جو باتیں تمہارے بارے میں کروں گا میرا اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول کرے گا، آج ہر مراد پوری ہونے والی ہے۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کیا مانگے کیا مانگے کیا مانگے؟ ہماری طرف پراپرٹی بنانے کا صحابہ کو شوق نہیں تھا۔ صحابہ کا مقولہ ہے انما ہممنا الآخرہ لیست ہممنا الدنیا، کہ ہمارے عزائم تو آخرت ہے، ہماری بنیاد آخرت ہے، ہماری آخرت بنے، بچوں کی آخرت بنے، خاندان کی آخرت بنے، اور امت کا ایک ایک فرد کی آخرت بنے۔ یہ صحابہ کا مشن تھا، صحابہ کے عزائم تھے۔ لیست ہممنا الدنیا، ہمارے عزائم دنیا نہیں ہے، ہمارے عزائم دنیا نہیں ہے۔ تو مشورہ کیا مانگے؟ آج تو سب کچھ ملنے والا ہے۔ تو ایک صحابی عباد بن بشر نے کہا ارے دنیا تو فانی ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے یوں ہی کیا مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، کہ دنیا تو فانی ہے، دنیا تو گزرنے والی ہے۔ چلو اللہ کے نبی کے پاس آخرت مانگ لے، اپنی مغفرت کروا لے، اپنی آخرت مانگ لے، تو فوراً کہ یا رسول اللہ ہم تو اس لیے آئے تھے لیکن نیتیں بدل دی کہ کیا کہ دنیا لینے آئے تھے، آخرت مانگنے آئے ہیں۔ تو میرے نبی نے اس وقت کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا اللہم اغفر للانسان، یا اللہ تو انسان کی مغفرت فرما، وبنات الانسان، انصار کے بیٹوں کی مغفرت فرما، وبنات ابناء الانصار، انصار کے پوتوں کی مغفرت فرما، وازواج الانصار، اللہ انصار کی بیویوں کی مغفرت فرما، وجوار الانصار، اور انصار کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، اور جو انصار والا کام کریں اور انصار سے محبت کریں ان کی بھی مغفرت فرما۔ صحابہ کی نسلوں کے لیے اللہ کے نبی نے مغفرت کی دعا کی۔ مانگنے کی چیز تو یہ ہے، مانگنے کی چیز تو یہ ہے، اللہ مقدر کی دنیا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے گا، لیکن اللہ نیک لوگوں کا والی ہے، اللہ کام کرنے والوں کو وہاں سے روزی دے گا۔ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں جہاں سے اللہ نے انبیاء کو گرایا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جس کی زندگی میں ایمان ہوگا، تقویٰ ہوگا، اللہ اس کو ہر مشکل سے نکالے گا، اور اسی جگہ سے اللہ پاک اس کو روزی پہنچائے گا جب انسان نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ حضرت مقداد بن اسود کا مشہور واقعہ ہے رضی اللہ عنہ کا، تو پیشاب کرنے گئے تھے نا، تو سوراخ میں سے اشرفیہ نکالنا چوہے نے شروع کیا، ایک نکالی اشرفی سونے کا سکہ ہے، دوسرا نکالا، تیسرا نکالا، یہاں تک کہ 17 دینار حضرت مقداد کے سامنے رکھ لیے، بیچ میں سے چوہے نے نکالا، اور اس کے بعد ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے تھیلی بھی نکال کے بتائی کہ اب کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیو صحابہ کو بیڑوں سے پیسے ملتے تھے اور ہمارے سارے پیسے بیڑوں میں جا رہے ہیں، مہینہ بھی پورا نہیں ہوا، لائٹ بل مہینہ بھی پورا نہیں ہوا، بچوں کی اسکول کا بل، کہ ہماری ساری کی ساری آمدنی بیڑوں میں جاتی ہے۔ صحابہ کو تقوی کی بنیاد پر، صحابہ کو ایمان کی بنیاد پر ان کو بیڑوں سے اللہ رزق دیتا تھا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ ان کو اسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے انہوں نے گمان نہیں کیا ہوگا۔ اور آگے فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ پر کام کرو، کام کرتے کرتے محبوب بن جاؤ گے۔ میں یقین سے بات کرتا ہوں ایک وہ دن آئے گا آپ یہاں سے چلو گے نا، مجمع خلی آپ کو دیکھ کر دلوں میں ٹھنڈک محسوس کرے گا، جس طرح ایک مسافر دھوپ میں چلنے والے کو درخت کا سایہ کا جب سایہ ملتا ہے اس کے قلب کو راحت ملتی ہے۔ میرے بھائی مجنون کی طرح تمہارے حلقے میں گھومنا شروع کر دو، اللہ تمہاری نسلوں کو آوارہ نہیں کرے گا۔
اللہ تمہاری نسلوں کو برباد نہیں کرے گا، تمہاری قربانی کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ ہمارے ذمہ دار ناقدر ہو سکتے ہیں، ہمارے امیر ناقدر ہو سکتے ہیں، میرا اللہ اپنے بندوں کی محنت کا بڑا قدردان ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے کی اجر کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کام کرنے والوں کی اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جب غزوہ تبوک میں جماعت گئی ہے نا، اور آپ نے غزوہ تبوک کی جماعت کے آپ نے بڑی محنت فرمائی، آپ نے رخ بھی نہیں بتلایا، لمبا سفر تھا تبوک کا، اور صحابہ کا سیزن تھا، پھر دیوالی کی سیزن ہے، ابھی ہماری مارکیٹ کی سیزن ہے، صحابہ کے قرضے چڑھے ہوئے تھے اور سیزن کو وصول کر کے ان کے قرضے چکاتے، ایسے وقت میں اللہ ان کے امتحان کے تو اللہ نے تقاضا تبوک کا بھیجا ہے، بڑا امتحان صحابہ کا تھا، کھجوریں پکی ہوئی ہے، لیکن صحابہ جب اللہ کے راستے میں چلے گئے نا، اتنی صحابہ کی جماعت اللہ کے راستے میں چلی کہ روایات میں ہے کہ فہرست میں نام لکھنا مشکل ہو چکا تبوک کے موقع پر۔ اس وقت اتنے کچے پکے مسلمان منافقین تھے، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی ہمارے گھر پر کوئی نہیں ہے، وما هي بعورا، ہم جماعت میں نہیں آ سکتے، ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر پر میرے سوا کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وما هي بعورا ان يريدون الا فرارا، ارے ان کے گھر میں تو اللہ ہے، وہ تو یوں کر کے بہانہ بنا کر بھاگنا چاہتے ہیں۔ آپ سورہ توبہ پڑھو، اللہ کے سامنے اگر سورہ توبہ کا مطالعہ آپ نے کیا اور بزرگوں کی باتیں سنی، کوئی انسان گھر پر رہ نہیں سکتا۔ جب صحابہ اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، کچھ لوگوں نے کہا کہ گرمی تو دیکھو چاروں طرف بیماریاں ہیں، آپ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں۔ اس وقت بھی کہنے والوں نے کہا لا تنفروا فی الحر، ارے گرمی میں کہاں تبوک کے موقع پر جاتے ہو؟ تو میرے اللہ نے اس وقت فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، ارے ان کو کہہ دیجئے جہنم کی گرمی میں اس سے بڑی سختی ہے، لو کانوا یفقہون۔ پھر اللہ نے مزاح کرنے والوں کو فرمایا یہ جماعت میں جانے والوں کی مزاح کرتے ہیں، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ قرآن کریم میں کھولا ہے، جب اس صحابہ کی جماعت جب وہاں پہنچی، وہاں جا کر کوئی کام نہیں ہوا، وہاں جا کر جنگ نہیں ہوئی، اتنا لمبا سفر ہونے کے بعد بھی تو مدینے کے منافقین نے اور تانا دینے والے تنقیدیوں نے یہ کہا اتنا لمبا سفر کیا، اپنی تم نے سیزن بھی چھوڑی، کچھ کام نہیں ہوا، تو اللہ نے قرآن میں کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ارے ضمب ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، ارے ان کی پیاس بھی لکھی گئی، ان کی بھوک بھی لکھی گئی، الا کتب لهم عمل صالح، ارے ان کا چلنا بھی لکھا گیا، ان کے اونٹوں کے قدم کے کھول بھی لکھے گئے، ان کی بھوک بھی لکھی گئی۔ پھر اللہ نے قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جب کوئی گاڑی بزرگوں کو لے کر سفر میں اللہ کے راستے میں چلتی ہے، کسی عالم دین کو لے کر چلتی ہے، اس گاڑی کا پیٹرول اللہ کے راستے میں لکھا جاتا ہے، اس گاڑی کا پیٹرول اللہ کے راستے میں لکھا جاتا ہے۔ کوئی جماعت کو فری میں بٹھا کے چلا گیا، یہ مت سمجھو کہ میں نے بڑی نصرت دی ہے، تیرے گاڑی کے ٹائر کا تیسرا اللہ کی بارگاہ میں لکھا گیا، اللہ تعالیٰ کسی نیک کام کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ ہمارا کتنا قریب مجمع بیٹھا ہوا ہے کہ پھر مسجد خدا کے 42 ساتھی، ہمارے خان صاحب نے فرمایا مجھے بڑی خوشی ہوئی، لیکن کبھی علی میں تو 42 نہیں دکھے، کبھی نعمان میں 42 نہیں دکھے، کبھی عائشہ کے 2 میں 42 نہیں دکھے، کہ اپنی مسجد میں تو قربان الحمدللہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ بڑی بات سنائی کہ اپنی مسجد خدا میزبانی مسجد ہے آج کہ مسجد خدا کے 50 ساتھی یہاں کام کرنے والا ہمارا نوجوانوں کا بڑا مضبوط ہے، لیکن ہمارے 50 ارادہ کرے چاہیے ہمارا مشورے میں 50 ایک کو لے کر آئیں گے تو 100 کا مجمع ہو جائے گا۔ اس طرح ہماری مسجد جماعتیں محنت کے ساتھ ایک ایک ساتھی کو لے کر آوے، الحمدللہ آپ کا حضرت علی خلقہ، بلکہ ہم تو چاہتے پوری دنیا میں کام زندہ ہو جائے، لیکن بلکہ اس سے تقسیم کیے گئے تاکہ کام کی اعتبار سے ساتھیوں کی قربانی بڑھتی رہے، ہمارے ساتھیوں کی قربانی بڑھے گی، رونا بڑھے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے گا، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ حضرت سید خان صاحب کی فرماتے تھے دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی، اور راتوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی۔ ہم دین کے لیے محنت کریں، آپ محنت کرو کہ اللہ محبت ڈالے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے لوگوں تم اس بات سے مستغنی مت ہو جاؤ کہ لوگ تم سے محبت نہ کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بات سننا، صدیق اکبر جب بڑے خلیفہ بنے ہیں اور دوسرا خلافت کا زمانہ پایا ہے، اور وہ صدیق کو بالکل نرم سے نرم، میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان زمین پر
چلتی ہوئی زندہ لاش کو دیکھنا چاہے تب وہ صحابہ کے بیٹے ابوبکر کو دیکھ لے. اتنی زندگی میں تواضع. جب وہ بیت المال میں جب وہ نکلتے تھے اپنے خلافت کی جگہ پر نکلتے تھے تو مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے کندھے پر بیٹھ جاتے تھے. وہی صدیق اکبر کی اتنی نرمی تھی. میرا نبی نے فرمایا اللہ نے ہر صحابی میں انبیاء کی صفات رکھے ہیں کہ میرے ابوبکر میں سارے کے سارے صفات حضرت ابراہیم میں ہیں اور میرے عمر میں سارے کے سارے صفات حضرت عمر کے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے میرے عمر میں. موسیٰ علیہ السلام کی صفات اللہ نے حضرت عمر میں منتقل فرمائے اور حضرت ابراہیم کے سارے صفات اللہ نے صدیق اکبر میں منتقل فرمائے. جب 2 سال کی خلافت ختم ہوئی ہے, انتقال کا وقت قریب آیا, حضرت عمر فاروق کو جب خلیفہ بنایا, حضرت عمر فاروق وہ صحابی تھے اور صدیق اکبر کے زمانے میں اتنے سخت تھے کہ کبھی ٹھیک نہیں دیتے تھے. تو اس وقت ان کو خلیفہ جب نامزد کیا گیا اب حضرت عمر فاروق کو تو صحابہ نے گھروں کے دروازے بند کر لیے. کبھی مومنین اب کس کو خلیفہ بناتے ہیں؟ آپ کی موجودگی میں ہم کو ڈر لگتا تھا, بلکہ میرے نبی نے فرمایا عمر جس گلی میں جاتا ہے جس گلی میں وہاں تو شیطان نہیں آتا. اللہ کے نبی بیٹھے تھے اور اللہ کے نبی کی ساری بیویاں حضور کی خدمت میں آئی, بلکہ آپ صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں بیٹھی ہوئی تھی. دونوں کی بیوی, دونوں کس کی بیٹیاں ہیں بولو نا؟ ایک صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ اور ایک حضرت عمر فاروق کی حضرت حفصہ. تھوڑی دیر کے بعد حضرت سودا آئی. سودا اللہ کے نبی کی بیوی ہے اور سودا نے کیا کیا تھا, کپڑے اچھے پہنے تھے, تھوڑے بال اچھے بنائے تھے اور یہاں زعفران کی کچھ ہلکی سے نشان لگائے تھے زعفران کے اور ایلوے کے, جو خوبصورت لگ رہی تھی. تو حضرت حفصہ نے عائشہ کو کہا ارے یار سودا بڑی خوبصورت لگتی ہے, ابھی اللہ کے نبی ہماری خدمت میں آئیں گے تو حضرت اس کو دیکھ کر اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے. تو عائشہ نے کہا حفصہ اللہ سے ڈر, اتق اللہ, اللہ سے ڈر. کرنا میں تو کچھ کرتی ہوں. نبی کی بیویاں ہیں, یہ معاشرہ ہے آپس میں رہن سہن. حضرت حفصہ نے کیا کہا جب آئی حضرت سودا خوبصورت لگ رہی تھی, بال اچھے تھے, حدود میں اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا رکھا تھا شریعت کے حدود میں, اور یہاں زعفران اور کیلوے کے نشان لگائے تھے بطور خوبصورتی کے. تو کہا کہ سودا مجھے پتا ہے کانا دجال نکل آیا. اس نے کہا حضرت حفصہ نے کہا کانا دجال نکل آیا. اللہ والی تھی, گولی والی تھی کہ کہاں کانا دجال ہے؟ تو کہ سامنے کمرہ ہے کھجوروں کا کمرہ, وہاں جا کے کبھی کہاں چھپوں کہ وہاں جا کے چھپ جا. اس کو پتا تھا کہ کھجور والا جو سامنے کمرہ ہے اس میں دھوپ, اس میں بہت سارا کچرا بھی ہے اور مکڑی کے جالے بھی ہے. بیچاری وہاں جا کے اندر چھپ گئے سودا, اور پورا بدن مکڑی کے جالوں کی طرح. حضور اس وقت آئے تو آپ نے دیکھا عائشہ اور حفصہ دونوں اس طرح ہنس رہی ہے منہ پر ہاتھ رکھ کے. آپ نے کہا تم دونوں ہنستے کیوں ہو؟ لماذا تضحكان عائشہ و حفصہ, تم دونوں کیوں ہنستی ہو؟ تم بولے نہیں. آپ نے کہا بتاؤ تم دونوں کیوں ہنستی ہو؟ لیکن تو منظر اس منظر کو دیکھ کے دونوں ہنسنے لگی. تو حضرت حفصہ نے کہا یا رسول اللہ سامنے دیکھو. تو آپ نے اندر جا کر دیکھا تو سودا رو رہی ہے, پریشان ہے. آپ نے کہا سودا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی دجال نکل آیا, ایسے میں چھپ گئی ہوں. آپ نے کہا دجال ضرور نکلے گا لیکن ابھی نہیں نکلا, آپ باہر آ جاؤ. آپ نے بیویوں سے کچھ نہیں بولا کہ تم معاشرت سے اللہ کے نبی کی, اور آپ نے کہا سودا زیادہ بھولی مت بنو ورنہ عائشہ حفصہ تجھ کو کھا جائے گی. یہ باتیں چل رہی کہ آپ کی مذاق کی گھر میں زندگی کی باتیں, گھر میں صوفی مت رہو. صوفی اگر سمجھ میں تبلیغ میں صوفی تو رہنا ہے, لیکن دین کے اعتبار سے بیویوں سے مذاق کرنا, بیویوں سے محبت کرنا. آپ حضرت عائشہ کو فرماتے حمیرہ, ابنا میں عائشہ کا یہ حمیرہ. ایک بار نبی حضرت عائشہ کو فرمایا عائشہ دیکھو فطرت بدلتی ہے نا, مزاج اللہ نے غریب کا بنایا ہے تو مزاج بدلنے کی وجہ سے کبھی کبھی ناگواری پیش آتی ہے. تو آپ نے کہا عائشہ مجھے پتا ہوتا ہے جب تم راضی ہوتی ہو مجھے پتا چل جاتا ہے, اور جب تم ناراض ہوتے ہو مجھے پتا چل جاتا ہے. اللہ کے لیے آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ جس وقت آپ راضی ہوتی ہو تو آپ کی زبان پر یہ جب قسم کھانے کی باری آتی ہے تو آپ کیا کہتی ہو؟ لا وربی محمد, یہ محمد کے رب کی قسم. جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو میرا نام لے کر اللہ کی قسم کھاتی ہو, اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتے ہو لا ربی ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم. تو میں سمجھتا ہوں تم آج مجھ سے ناراض ہو. یہ باتیں چل رہی تھی نا. حضرت عمر فاروق آ گئے تو ساری کی ساری چیزیں اپنے کمروں میں چلی گئی, اپنے کمروں میں بھاگ گئے حضرت عمر کے ڈر سے.
تو حضرت عمر فاروق جب اندر انٹر ہوئے تو اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کیوں ہنستے ہیں؟ آپ نے کہا کوئی بات نہیں ہے. حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے نبی کوئی بات ہوئی کیا؟ ساری کی ساری میری بیویاں میرے پاس بیٹھی تھی، ہنسی مذاق کر رہی تھی، لیکن دیکھتے آپ نے کہا السلام علیکم، آپ کا آواز سنتے ساری کی ساری پردوں میں چلی گئی. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ پہلے ہم پھر مکے میں تھے، مکے میں تو مکے میں ہم عورتوں پر غالب تھے، لیکن مدینہ میں آنے کے بعد تو عورتیں ہم پر غالب آ گئے کہ مدینے کی انصار کی عورتیں اپنے شوہروں پر غالب تھی، تو ہماری عورتوں نے یہاں کا نسل لیا تو ہماری عورتیں ہم پر غالب ہو چکی. اس وقت حضرت عمر نے فرمایا، عمر فاروق نے فرمایا جب ان کو خلیفہ بنایا نا تو صدیق اکبر کے پاس لوگوں نے شکایت کی آپ کیسے کو خلیفہ بناتے ہو؟ تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا سنو میں ان کو جو کہنا ہوں میں کہہ چکا ہوں حضرت عمر فاروق کو، میں نے ان کو تقوی کی بات کرنی ہے. اتق اللہ عمر، اللہ سے ڈرنا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ معمول ہوتا ہے، متقی معمول ہوتا ہے. اور میں نے اس کے سامنے آیت پڑھ ڈالی ہے فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، کہ کل قیامت میں ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی کروٹ اپنا چہرہ بدلتے ہیں. علماء نے لکھا ہے یہ آیت گنہگاروں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی بلکہ یہ آیت تو عابدین اور دعوت کے کام کرنے والے ساتھی اور علماء کے بارے میں نازل ہوئی ہے. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، کہ کل ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی کروٹ اپنا چہرہ بدلتے ہیں. کہ میرے عمر کے سامنے آیت پڑھ ڈالی ہے. لیکن ہمارے عمر کا زمانہ شروع ہوا ہے، پھر بھائی وہ فکر علم کی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ فکر غالب ہوئی ہے. 12 سال کی خلافت کے دور میں راحت کے بھی دروازے کھولے اور ہدایت کے بھی دروازے کھولے. راحت کے بھی دروازے کھولے، ہدایت کے دروازے کھولے، راحت کے دروازے کھولے. بہت ساری مسجدیں بنائی، پولیس کا انتظام کیا، 600 مسجدیں بنائی، 200 تو بڑی بڑی جامع مسجد بنائی. حضرت عمر نے کوفہ پورا شہر بسایا، بصرہ بسایا اور ہدایت کے دروازے کھولے. کہ جنگلوں میں قرآن کے حلقے چلتے تھے، جنگلوں میں تعلیم ہوتی تھی، ہر خیمے میں قرآن کے حلقے لگتے تھے. راحت کے بھی دروازے کھولے، ہدایت کے دروازے کھولے. اور حضرت عمر فرماتے لوگوں لا تذهب عن التحبب، لوگوں کے محبوب بننے سے بے نیاز مت بن جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں ضروری ہے. حضرت عمر کا انتقال ہوا ہے میرے بھائیوں، روایات میں لکھا ہے اتنے روئے صحابہ، اتنے روئے کہ بعض صحابہ کو روتے 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 زمین پر گر جاتے تھے. سہیل رومی، سلمان فارسی صحابہ اتنے روتے تھے. اور میرے بھائیوں اس علماء نے لکھا ہے حضرت عمر کے انتقال کے بعد جناتوں کے رونے کی آواز آئی. جنگل میں محبت کا اثر تھا، کام کرتے کرتے لوگ ہم سے محبت کریں. یہ کب ہوگا؟ ہم دوسروں کی قربانی کو تازہ کریں گے، ان کی قربانی کو ہم قدر کریں گے. جو کام کرتے ہیں ان کی قدر کرو، جو نہیں کرتے ہیں ان کی فکر کرو. کام کرنے والوں کی قدر کرنا ضروری ہے. ہمارے ساتھی ہیں. حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے اجتماعیت کا سب سے بڑا سبب کون سا ہے؟ اپنی قربانی بھول جاؤ، لوگوں کی قربانی کو سراہو. اپنی قربانی بھول جاؤ، دوسروں کی قربانی کو سراہو. کام آپ نے کیا ہے، یہی تو ہمارا بڑا مجمع ہے. یہ ہمارے علی حلقے میں اور ہمارے یہاں کے سٹی میں جتنا کام ہو رہا ہے آپ لوگوں کی برکت سے ہوا ہے. مسجد و جماعتیں آپ کی برکت سے ہوئی ہیں. کہ ساتھیوں کی خوبیوں کو بیان کرو. کہ محمد جیسا فرماتے تھے ہمارا کام تو خوبیوں کا لین دین ہے، اور اللہ نے ہمارے ساتھیوں کو کیا صلاحیتیں دی ہیں. میرے نبی نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ تو اپنی صلاحیتوں میں ایسے ہیں جس سونا اور چاندی کی کانیں، جس زمین میں سونا نکلتا ہے وہ زمین قیمتی بن جاتی ہے. کوئی ساتھی سونے کی طرح ہے، کوئی ساتھی چاندی کی طرح ہے. ایک ساتھی میں اللہ نے صلاحیت دی ہے، کسی کو بولنے کی صلاحیت دی، کسی کو سوچنے کی صلاحیت دی. کوئی خدمت کے لائق کا بڑا ماہر ہے، کوئی مسجد و جماعت کو جوڑ کے چلنے والا ہے. ہمارا ہر ساتھی بڑا قیمتی ہے. ہر ساتھی کی قدر کرنا، ہر ساتھی کی قربانی کو سراہنا کہ ہمارے کام کی بنیاد ہے، ہمارے کام کا حصہ ہے. یہ کام تعاون سے چلے گا، یہ کام تعصب سے نہیں چلے گا، ورنہ دیواریں پھٹ جائے گی. ہمارے علم کی قدر کرے. میرے نبی نے فرمایا لوگوں کے ان کے درجے کے مطابق اکرام کرو. جلیل بن عبداللہ بجلی نے حضور کی خدمت میں آئے ہیں تو آپ نے چادر پھیلا دی. اس پر اسلام میں قبول نہیں کیا تھا اور آپ نے فرمایا جب کسی قوم کا بڑا آئے اس کا اکرام کرو. سلمان فارسی حضور کی خدمت میں گئے تو میرے نبی نے صرف تکیہ دیا، سلمان فارسی کو تکیہ دیا. سلمان نے کہا اللہ کے نبی چلے گا. آپ نے کہا نہیں سلمان، ایک مسلمان جب کسی مسلمان کے گھر جاتا ہے اور مسلمان صرف اتنا اکرام کرتا ہے تو اس کو تکیہ دیتا ہے اللہ دونوں کے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے.
محبت تو پتھروں کو پھول بنا دیتی ہے. یہ کام کرنے والا محبت والا مجمع ہے. آپ کے چہروں پر تواضع ہے اور آپ کے دلوں میں قدر ہے. کام کرنے والا ہمارا اوپر کا مخلصین کا مجمع ہے جن کا اثر نیچے پر پڑا ہے کہ ہمارے مسیحا جماعت کے ساتھ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں غیبت نہ کرے, بدگمانی نہ کرے کہ سب سے بڑا کام کے زوال کا سب سے بڑا سبب بدگمانی ہے. بلکہ میرے نبی نے انس بن مالک کو فرمایا, اے میرے پیارے بیٹے انس, یا بنی ان قدرت ان تصبر وتمسي ليس في قلبك غش لاحد فقل ثم ذلك من سنتي من احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه. اے میرے پیارے بیٹے انس, اگر تیرے اندر اس بات کی طاقت ہو, دیکھو دعوت کے ساتھی کو سمجھا رہے ہیں, میرے بیٹے اگر تیرے میں طاقت ہو کہ تو صبح اس حالت میں کرے اور شام اس حالت میں کرے کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ بھی نہ ہو, کپٹ بھی نہ ہو, اس کو کر. وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي, یہ میری عظیم سنت ہے. کیوں نے کہا میری سنت ہے؟ ذالک کا ترجمہ الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ترجمہ ادھورا ہے. یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. یہ میرے بیٹے انس, یہ میری عظیم سنت ہے. من احب سنتی, جس نے میری سنت سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. ایک بار آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جبرائیل کی آمد ہوئی آسمان سے دحیہ قلبی کی شکل میں. بڑے بڑے کبار صحابہ انصار بھی ہیں, مہاجرین بھی ہیں, پروانوں کی طرح میرے نبی سے چمٹے ہوئے ہیں. اور جبرائیل نے آ کر اس پہ یوں نظر لگائی تو کہا یا رسول اللہ ھذا ابو ذر, ابو ذر غفاری ہیں. تو آپ نے کہا نعم یا جبرائیل ھذا ابو ذر, جبرائیل یہ تو ابو ذر غفاری ہیں. لیکن آپ ابو ذر کو کیسے پہچانتے ہیں؟ ابو ذر زمینوں کا آدمی, آپ آسمانوں کے, تو کہا آپ ان کو کیسے پہچانتے ہیں؟ تو جبرائیل نے جو بات سنائی, اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو ذر غفاری آپ کے مسجد کے ساتھی ہیں. ابو ذر غفاری نے آپ کی صحبت میں رہ کر اپنی زندگی کو قیمتی اوصاف بنائے ہیں اور اپنی زندگی کو وہ صفات بنائے ہیں کہ ان کا چرچا اور ان کی خوبیوں کا اور ان کی نیکیوں کا چرچا آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان گزارا ہوتا ہے. ملائکہ ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں, فرشتے ان کی نیکیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو بلایا, تعال یا ابا ذر, ابو ذر میرے سامنے آؤ. پھر آپ نے کہا بماذا نال هذه الفضيلة یا ابا ذر, ابو ذر تم اس درجے پر کیسے پہنچ گئے کہ تمہارا چرچا تو آسمانوں پر ہو رہا ہے؟ ابو ذر غفاری نے فرمایا یا رسول اللہ, میرے پاس تو کوئی بھی ظاہر عمل نہیں ہے, لیکن ایک عمل ہے. اور اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لیس فی قلبی غش لاحد, میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں, کوئی کپٹ نہیں. مجھے آگے کرو, مجھے پیچھے کرو, مجھ سے رائے لو, مجھ سے رائے نہ لو, مجھے تقاضوں پر چلاؤ, مجھے نہ چلاؤ. میرا دل ہر ایک کے بارے میں پاک ہے. ولا احسد حسدا, میں کسی پر حسد نہیں کرتا, میں کسی پر عرشا نہیں کرتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو بوسہ دے کر فرمایا ابو ذر, تم نے وہ صفات بنائے ہیں کہ تمہارا چرچا اس صفات کی بنیاد پر آسمانوں پر ہوتا ہے, لیکن یہ صفات بھلے نہیں بنا سکتا. پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم, اس زمین پر سب سے سچے ابو ذر ہیں. اس زمین پر سب سے سچے, آسمان کے نیچے وہ زمین کے اوپر, ابو ذر سچا کوئی نہیں ہے. یہ نبی کی زبان پر ہے کہ سچے کیوں ہیں؟ تو وہ ایمان میں سچے گئے, وہ عمل میں سچے گئے, وہ زندگی میں سچے ہیں. اور فرمایا کل قیامت کے میدان میں سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع دے گا. یوم ينفع الصادقین صدقهم, کہ صادقین کو ان کی سچائی نفع دے گی. اس لیے باروں اپنی قربانی میں سچے بن جاؤ, ایمان میں سچے بن جاؤ, عمل میں سچے بن جاؤ. اور جو لوگ ہم سے دور ان کو آگے کرو. ہمارے کام کی خوبی ہے, ہم تو بیمار سے نفرت نہیں کرتے, ہم تو بیماری سے نفرت کرتے ہیں. بیمار سے نفرت نہیں کرتے, بیمار ہمارا ہے. ہم مخالفت سے نفرت نہیں کرتے, مخالف سے, ہم تو مخالفت سے نفرت کرتے ہیں, مخالف ہمارا ہے. صحابہ فرماتے تھے لا نکرہ العاصی ونکرہ المعاصی, ہم تو گنہگار سے نفرت نہیں کرتے, گنہگار تو ہمارا ہے, گناہ سے نفرت کرتے ہیں. ہم مخالف لوگوں سے نفرت نہیں کرتے, ہم تو مخالفت سے نفرت کرتے ہیں. بلکہ دعوت کی خوبی کیا ہے, جتنا مخالف ہوں اس کے پاس زیادہ جایا جائے, جتنا مخالف ہوں اس کے پاس زیادہ جایا جائے. میرے عشاء کی نماز کے بعد ایک جملہ نور محمدی نے کہا تھا, علامہ سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ,
مدینہ منورہ میں ایک عرب ساتھی کو لے کر ملاقات میں ساتھی کے گھر پر گئے، لیکن پہلے گھر پر نہیں گئے بلکہ جا کر پھلوں کا ٹوکرا بھرا، پھلوں کا ٹوکرا، اور پھلوں کا ٹوکرا بھرنے کے بعد اس کے پاس پہنچے نا، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا، دیکھا مولانا سیف خان صاحب پکی ہے، اتنا ناراض، اتنا برہم ہوا، اتنا غصے ہوا کہ مولانا میں آپ کو نہ کہتا ہوں، میرے گھر پر بار بار کیوں ملاقات میں آتے ہیں، میں آپ سے راضی نہیں ہوں، آپ میرے گھر پر بار بار نہ آئے۔ حضرت مولانا نے فرمایا بھائی میں تو آپ کی ملاقات میں نہیں بلکہ میں تو آپ کو ہدیہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ پھر پھلوں کا ٹوکرا دیا اس کے سامنے اور مصافحہ کر کے چلے گئے۔ اس ساتھ میں عرب ساتھی نے کہا حضرت یہ تو کتنی ذلت ہے کہ آپ سے اس طرح برتاؤ کرتا ہے۔ فرمایا بیٹا یہ چوتھی ملاقات ہے میری، آج کتنا نرم ہوا ہے کہ اس نے میرا ہدیہ قبول کیا ہے، ابھی تو میں کتنی ملاقات اس کی کرنے والا ہوں۔ ملاقات کرتے رہے وہ ساتھی مسجد نور مدینہ منورہ کا ذمہ دار بنا۔ دعوت کے کام میں نیچا بن کے جاؤ، نیچا، میرے نبی خوب نیچا بن کے ابو ذر کے پاس جاتے تھے۔ ابو ذر کہتا تھا کہ محمد کیا تو ابھی تک مجھ سے مایوس نہیں ہوا؟ میں ایمان قبول خدا کی قسم نہیں کروں گا، تب بھی تو میرے پاس بار بار آتا ہے۔ ہم گھر کے ملاقاتوں کے ذریعے ابھی کارگزاری میں جو مین خلاصہ ہے، یہ ہماری جو کمی ہے وہ گھر کی ملاقاتوں کی کمی ہے۔ ہمارا مجمع فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد ایک وقت فارغ کر کے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ فارغ کر کے ملاقاتوں میں وقت دے۔ ایک اکیلی روایت سنا دوں، جتنا بھی مخالف ہوتا ہے اس کو آگے بڑھنا ہے، بھائیو تھوڑے بھوک برداشت کر لو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے بڑے دشمن، میرے نبی کے بارے میں بہت ناراض تھے، ہمیشہ اللہ کے نبی کا مقابلہ کرتے تھے کہ میں نبی کو ختم کر دوں، بہت پیترے کرتے تھے، پیترے۔ ایک اکیلی بات، میرے آقا نماز پڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ خالد بن ولید سامنے کھڑے، ان کی پوری ٹولی کھڑی تھی، اور دل میں سوچا تو اس آدمی کو نماز میں ختم کر دو، لیکن کیا ہوا اللہ کرے نماز کے احکام بدل دیے اور صلاۃ الخوف پڑھی۔ صلاۃ الخوف نماز ہے نا، ایک جماعت نماز پڑھی ایک رکعت، پھر وہ چلی جاوے، پھر دوسری آوے۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں مجھے تب سے بات سمجھ میں آنے لگی اس کی کوئی مدد اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، اس کی مدد کرنے والا کوئی موجود ہے۔ جب اللہ کے نبی عمرۃ القضاء کے لیے جب مدینہ پہنچے، جب عمرہ نہیں کرنے دیا تھا مشرکین نے کہ آئندہ تک عمرہ کرنے آنا، اور 3 دن کی ویزا دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر جب مدینہ مکہ مکرمہ پہنچے عمرہ کرنے، تو دیکھا خالد نہیں ہے۔ خالد کو پتا چلا کہ حضور آ رہے ہیں، تو خالد کی دل میں اتنی دشمنی تھی کہ وہ مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو آپ نے عمرہ کر کے صحابہ سے پوچھا کہ خالد نظر نہیں آتے، خالد نظر نہیں آتے۔ صحابہ میں بڑا ادب تھا، اللہ مجھے اور آپ کو ادب بنا دے، ادب والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ صحابہ نے یوں کہا اللہ کے نبی یہ آپ کو آنا ہے تو بات ہے نہیں، اللہ کہا یا رسول اللہ یغتی باللہ، اللہ اس کو لائے گا۔ حالانکہ احد میں 70 جوان صحابہ کے جنازے ٹوٹے ہیں اور 70 صحابہ کی بیویاں بیوہ ہوئی ہے۔ ایک خالد ولید تھے کہ جن کے چالاکیوں سے صحابہ کو شہید ہونا پڑا تھا، جو کر کے پیچھے سے حملہ کیا تھا، تبھی صحابہ کیا فرماتے اللہ اس کو لائے گا، اللہ اس کو لائے گا۔ پھر میرے نبی نے ان کے بھائی ولید بن ولید، یہ پکے مخلص صحابی تھے، ان کو فرمایا دشمن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ خالد تو خالد ہے۔ کیا کہا؟ خالد تو خالد ہے، عقلہ خالد کی عقل تو خالد کی عقل ہے۔ اللہ کے نبی کس کی بات کر رہے ہیں؟ خالد کی عقل تو خالد کی عقل ہے۔ پھر کہا ولید اگر خالد اگر ہمارے پاس آ جاوے نا، تو خالد اگر اپنی صلاحیت اور اپنی محنت کو ہمارے کام میں استعمال کرے تو ہم خالد کو آگے بڑھائیں۔ ڈنڈی کی چوٹ کہاں دریا دلی سے آپ نے فرمایا ہم تو خالد کو آگے بڑھاوے، قدمناہ، خالد کو آگے بڑھاوے۔ اے نبی دشمن کی تعریف کر رہے ہیں۔ ولید بن ولید نے پورا خط میرے نبی کا نوٹ کیا، فوراً ساتھی کو روانہ کیا، خالد کب تک چھپے پھرو گے؟ فامتک خیر کثیر، بہت سے مواقع تمہارے ہاتھ سے نکل چکے، اللہ کے نبی آپ کے بارے میں اسی بات فرماتے ہیں اور آپ ڈھونڈ رہے ہو۔ خالد کا دل چیرا، اللہ نے خالد کے دل میں ہدایت کا نور بھرا۔ پھر خالد بن ولید مدینہ منورہ پہنچے گئے اور وہ ایمان قبول کیا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا خالد تو اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار ہے۔ خالد کو سیف اللہ کا لقب ملا ہے، بھائیو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہے، آپ کی صلاحیتیں اللہ کے دین پر لگے۔ مولانا عثمان صاحب کاکو سے فرماتے ہیں اگر صلاحیتیں قربانی پر نہ لگی تو صلاحیتیں خواہشات پر لگ جاوے گی، پھر ہماری صلاحیتیں راہ ہو جائیں گی۔ آپ اس مجمع سے گزارش ہے ماشاءاللہ کہ ہمارا پورا مجمع ارادہ کرو انشاءاللہ کہ موت تک اللہ کے دین کا کام کریں گے۔ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، جب تک ہمارے جسم میں روح ہے، اور اپنی قربانی کو مشورے سے کریں گے،
جہاں بھی جانا ہے جو مشورہ ہو جائے، مشورے سے قربانی جب لگتی ہے تو قربانی بہت بڑی برکتوں کا خیر کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہمارا نوجوانوں کا مجمع ہے، پرانوں کا مجمع ہے، ابھی نہیں یہ باتیں ہماری زبان پر نہ ہو میرے بھائیو، اللہ کے دین کے داعی بن جاؤ، اللہ کے دین کے مجاہد بن جاؤ۔ کل قیامت کی میدان میں آقا یؤتون عندی یوم القیامت نورهم مثل نورهم الانبیاء، کل قیامت کے میدان میں نبی انبیاء کا نور اپنی پیشانیوں پر دلوائے گا اور حوض کوثر میں آقا آپ کی ملاقات کریں گے۔ یہ نبی روتے روتے امت کے پیچھے گئے ہیں۔ علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے، کسی غم خسار کی محنتوں کا میں نے عجیب صلہ دیا، جسے میرے غم نے بلا دیا اسے میں نے جی سے بلا دیا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ اور نبی اس امت کو بنا کر گئے تھے، نبی کے صحابہ نہ کبھی گھر دیکھا نہ در دیکھا، قربانی دیتے دیتے یمن کے پہاڑوں میں سوئے ہیں، افریقہ کے صحراؤں میں سوئے ہیں، آسٹریلیا کے مرغزاروں میں سوئے ہیں، چائنا کی بورڈوں پر صحابہ سوئے ہیں۔ وہ صحابہ نبی کی بات پر لگتے کہتے اپنے بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے نام پر نکل گئے۔ بھائیو کب تک اپنی دکانوں کو چمکاتے رہو گے اور کب تک اپنے کاروبار کو چمکاتے رہو گے؟ محلے میں گھر گھر کی ملاقات کر کے پتہ چلے گا نوجوان تباہی کے دہانے پر ہے، ارتداد کے کنارے پر ہے، مستورات گھروں سے باہر نکل چکی ہے، لوگوں کی زندگی سے دین ختم ہوتا جا رہا ہے، موبائل کا فتنہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں اگر یہ ہمارا کام کرنے والا مجمع اپنے قربانی کو زندہ کر کے اللہ کے نام پر کھڑا ہو جائے گا، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کی نسلوں کو قبول کرے گا، اور جب موت آئے گی تو پولیس کے خوشیاں منائیں گے، اللہ کا نیک بندہ قبر پہ جا رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے ماشاءاللہ اب 5 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، پھر آپ کے ناشتے کا مکمل انتظام ہے اور ہمارا ماہانہ مشورہ ہے۔ آج اتوار کا دن چھٹی کا دن بھی ہے، ہم باہر چوکھٹوں پر 3 گھنٹے بیٹھتے ہیں، ہم کبھی گھڑی نہیں دیکھتے، لیکن مسجد میں آدھے گھنٹے میں ہم گھڑی دیکھتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو فرماوے، باہر کھڑے گھڑی دیکھتے ہیں، ابھی نماز کی 10 منٹ کی دیر ہے، انسان باہر کھڑا رہتا ہے، مسجد جا کر 10 منٹ نماز کا انتظار نہیں کرتا، یہ ہماری دلوں کی بیماریاں ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ماشاءاللہ پورا مجمع ارادہ کرو، جب تک ہمارے بدن میں روح ہے، جسم میں جان ہے، انشاءاللہ ہم موت تک دین کے کام کو کرتے رہیں گے۔ اچھا اس مجمع میں 2 مرتبہ 4 میں لگانے والے ساتھی کتنے کھڑے ہو جائیں جس کے 2 مرتبہ 4 میں اللہ کے راستے میں لگے ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ جن کے 2 مرتبہ 4 میں لگے ہو۔ یہ مجمع بہت ہونے میں چلا ہے آ جاتا باقی مجمع آگے آ جاتا، اب بھی 2 مرتبہ نہیں لگے ابھی تک۔ ہاں یہ آنند ہے ویسے نوجوان اٹھے جن کے 3 مرتبہ لگ چکے ہیں، آنند کیا ہوا قربانی کو آگے بڑھانا ہے۔ 1 مرتبہ لگے ہیں تو 2 مرتبہ لگاؤ، 2 مرتبہ لگے ہیں تو 3 سال کے چیزیں لگا کر بیرون جاؤ، اللہ کا نام پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے قربانی کو بڑھانا ہے۔ ہمارا مجمع ارادہ کرے کہ ہم موت تک دین کا کام کریں گے۔ دیکھو دین کا کام بولنے سے نہیں ہوتا، یعنی میں جو تقریر کی وہ تو بول ہے، ہاں یہ تو بول ہے، قربانی زندہ ہوتی ہے تو آدمی کی زندگی میں دین آتا ہے، آدمی کی جان کی قیمت بنتی ہے۔ تو ہمارا دیکھو 3 اگست کو ہمارا سورت کا جوڑ ہے، ہمارے بزرگوں کا سفر ہے۔ ہمارے بزرگوں نے مشورہ کیا کہ بزرگوں کا سفر، میں گجرات کے مشورے میں تب کھیلا تو بزرگوں میں بات چلی کہ بزرگوں کا سفر ہونا چاہیے، کیونکہ اجتماع 2 سال سے بڑے ہیں تو ایک دن کے اجتماع رکھے۔ 1 اگست سے بلسار کا اجتماع شروع ہوگا، 21 اگست کو بھاونگر کا اجتماع ختم ہوگا، پھر 27-28 اگست کو گجرات کا مشورہ سابرکانٹھا میں ہے۔ تو ایک دن کا صبح 8 بجے سے لے کر رات کو عشاء تک جوڑ رکھا، اس میں مسجد جماعت کے ساتھیوں کو، کام کرنے والے جماعت میں جانے والے ساتھی اور علماء، ان طبقے کو جوڑا ہے، جو بھی مشورہ ہوگا حالات کے حساب سے۔ اس وقت اللہ کے راستے میں جماعتیں نکلیں گی ماشاءاللہ۔ بھائی ہمارا پورا مجمع ایسا ہے کہ ایک مرتبہ 4 بار کس کے لگے ہیں؟ ہاتھ میں چاہتا ہوگا
اچھا آپ چاہتا ہوں ابھی کون سا 2000 چلتا ہے 21 چلتا ہے 20 میں کس کے لگے 4 مہینے تو 20 میں لاک ڈاؤن تھا 19 میں کس کے لگے تو 20 میں لگے 20 والے 21 20 جو بھی ہو ابھی 3 سال میں لگا ہوں 20 21 19 کتنے سال 2 سال 4 مہینے عبداللہ بھی تھا نا عبداللہ 4 مہینے 4 مہینے ایک 2 سال بالکل ساتھی کے 4 ماہ لگے تھے بیسکام کے. اچھا تو آپ کی لگے تھے کب 10 سال میں یعنی آپ دونوں کو چھوڑ کر سب کے کب لگے 11 میں کس کے لگے 12 میں کس کے لگے 13 میں 14 میں 15 میں تو آپ کا وقت ہو چکا ہے. ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ہم تو ہر سال 4 مہینوں کی ترتیب پڑھاوے. یہ عام صحابہ کے قربانی ہر سال کے 4 مہینے تھے. کم سے کم اس قربان پر نہیں آ سکتے تو ہمارے ہر 3 سال میں دوسری مرتبہ 4 ماہ لگنے چاہیے. ہر سال کا چلا لگاؤ پھر دوسرا 3 سال ہو جائے پھر 4 ماہ لگاؤ. 2 مرتبہ 4 ماہ لگ گئے پھر 3 سال کے بعد بیرون جماعت میں چلے جاؤ. جو بھی مشورہ آپ کا ہو ضرور کا بیرون کا. اب 3 اگست کو ماشاءاللہ ہماری جماعتیں بدلے ہوئے اللہ کے راستے میں جانے گی. اس مجلس سے گزارش ہے دیکھو جماعت میں جانے والا جب ذمہ دار تیار ہوتا ہے جماعتیں بن جاتی ہیں. اگر ہم تیار ہو جائیں گے ہمارے ہاتھ پر 12 13 کا مجمع ان کا وقت لگ جائے گا اور ساری کی ساری خیر اور برکتیں ہمارے حصے میں آئیں گی. اس مجلس سے گزارش ہے ماشاءاللہ 3 اگست کو کون اللہ کے نام پر کھڑا ہوتا ہے انشاءاللہ. ابھی 1 مہینہ مکمل باقی ہے. بقرعید گھر پر کرو گوشت کھاؤ آرام سے ماشاءاللہ. اس کے بعد 3 اگست کو ہماری جماعتیں 20 جولائی کو بقرعید ہے. اس کے بعد 10 13 دن کے بعد پھر آپ کی ٹکٹ جو بھی آگے پیچھے ہو 15 20 دن کے بعد ہماری جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی. 4 مہینوں کی ابھی پورے گجرات میں جماعت 4 مہینوں کی بندگی ہے. ہم اس مجمع سے بتاؤ ماشاءاللہ اللہ کے نام پر کون کھڑا ہوتا ہے زندگیاں قیمتی بنے گی. آپ کو معلوم ہے دوسری کورونا کی لہر میں ہمارے صدر کے کتنے نوجوان اللہ کے پیارے ہو گئے. ان کی بڑی بڑی امیدیں تھی ان کے بڑے بڑے پلان تھے بڑے بڑے خواب تھے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن بھائیوں کچھ نہیں ہوا. ہمارے ایک نوجوان جب وہ بیمار ان کی روزانہ تشکیل میں جاتا تھا اللہ کے راستے میں 4 مہینوں کی کہتا مولسا میں تو بڑا اس کا فرنیچر کا بڑا بزنس ہے مگر مجھے تو وقت نہیں ہے. لیکن اس کو کورونا کا بیمار ہوا اور آکسیجن لیول جب اس کا 45 ہو چکا میں اس کے پاس پہنچا تو مجھے جو کر کے کہا مولانا میرا جیب میں ہاتھ ڈالو. وہ چونکہ کپڑا جیب تو اس کا وہی کرتا پڑا ہوا تھا ہاسپٹل کا لباس پہنا ہوا تھا. تو میں نے کہا کیا تو اس میں 1000 کے نوٹ نکالو میری جماعت میں جانے کی وصولی ہے. میں نے کہا برسوں تیرے پاس میں آیا بیٹا کو قبول نہیں ہوا. آج تیری زندگی کے آخر دن چلتے ہیں. روز روز فرماتا اللہ مجھے اگر تندرستی کے دن دے دے میں ہر سال کے 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگاؤں گا. لیکن اللہ نے وہ دن اس کو نہیں دکھائے اور اللہ کا پیارا ہو جائے. میرے وہاں سے گزارش ہے ہمارا مجمع اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہو جائے. اور مطلب اس میں سے کون کون تیار ہے 4 مہینوں کے لیے ناموں کو ظاہر فرمائے ماشاءاللہ. ہمت کرے اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ بڑے طاقت والے ہیں. جی سر پانی کی ضرورت نہیں 4 ماہ کی ضرورت ہے. پانی کی نہیں جی سر وہ ماشاءاللہ ہماری مسجد گزار سے اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں. مولانا عبد الجبار صاحب اللہ ان کے علم میں عمل میں صحت میں اللہ خوب برکت عطا فرما رہے ہیں. یہ کام گزرا ہے کون سی مسجد اپنے مدرسے میں. اچھا ماشاءاللہ مولانا صاحب فارغ کے مدرسے میں. جی اور بتائیے اتنے سارے نوجوان ہیں جوانی تمہاری کھل جائے گی. عبداللہ بن عمر مصعب بن عمیر بلال یہ سب نوجوان تھے ینگ تھے. میرے نبی نے فرمایا یہ سب سے زیادہ دین کے کام کے ساتھ رہنے والے ینگ تھے. بعد میں بڑے بڑے کیا بنے بڑے بڑے صحابہ بنے. جس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے بعد میں بڑے بڑے بنے کہ ہزاروں کا مجمع ان کے دسترخوان پر بیٹھتا تھا اور ان کے سامنے علم حاصل کرتا تھا. آپ بڑے بڑے بنو گے چھوٹی عمر میں قربانی دے دو. ہمت کو بسم اللہ کریں. اللہ تعالیٰ قبول کرے. ہمارے نام پورا ہے یہ آپ کا نام بہت پکا تھا ہر ڈائری میں لکھا کہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرے مزید خدا کے ساتھ اللہ آسان فرمائے. اور بتائیے جی ہمت کرے. اچھا مجمع ہے قیمتی مجمع ہے قربانی والا مجمع ہے. بھائی جن کے 4 ماہ ابھی تک نہ لگے ہو وہ ساتھی تو اللہ کا نام لے کر ہی کھڑا ہو جائے.
ابھی تک میرے 4 حضرت ملہ صاحب کی تمنا تھی کہ اللہ کے نبی کے ہر امتی کے کم سے کم 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگ جائے. تو بات ہے کہ بڑے کی بات ہوتی ہے، اس میں کوئی بات ہوتی ہے، بڑوں کی بات ہوتی ہے. کرو ہمت، کھڑے ہو جاؤ، پھر آپ کا مشورہ کریں گے. دل میں بات آئی ہے، ظاہر کرو، ظاہر کرو. ماشاء اللہ، جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے بنا دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ وہاں پہ. کیا ہوگا کیا ہوگا؟ نہیں، اللہ ہی ہے. اللہ کے کام سے جاؤ کہ اللہ کبھی کوئی جماعت میں جانے والا ڈرا ہوا ہے؟ خرچ کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا. اللہ کے راستے میں جانے والا کبھی کسی کے سامنے محتاج نہیں بنتا. دنیا میں تقاضے پورے ہو رہے ہیں، ملکوں میں سال سال کی پیدل جماعتیں دنیا میں چل رہی ہے. کرو ہمت ماشاء اللہ. ان کا دور کا نام دیکھو، کون سی مسجد سے؟ مسجد خدا. اللہ تعالیٰ ہدایت سے آپ سب کو دبا دے. جی علی کہاں ہے؟ علی اتنی بڑی مسجد، نعمان، رحمان، علی، مسجد عائشہ. ہاں بولو ہمت کرو ساتھی. باغوان باغوان ہمت کرو، جماعت آپ کی نکل جاوے. حلقے کی ہر مسجد کی جماعت نکلے، آپ نکلو گے اللہ تعالیٰ نکالے گا. حالات بالکل نارمل ہیں، الحمدللہ حالات بڑے نارمل ہیں. گزشتہ 2 مہینوں میں گجرات کے مشورے میں 255 جماعت اللہ کے راستے میں نکل چکی تھی. بیرون کی 8 جماعتیں پیش ہوئی، 8 جماعتوں کا رخ آ گیا. بلکہ آپ کی یہاں کا رخ بھی ساؤتھ افریقہ ڈربن، آپ کے ساتھی بھی ہیں اپنے ادھر جدہ وغیرہ، ان کے بھی رخ آ گئے. آپ کی 6 جماعتیں پیش ہوئی. جماعتیں برازیل کے ہمیں جماعتیں دو، امریکہ کے ہمیں جماعتیں دو. جماعتیں لوگ مانگ رہے ہیں، اللہ نے کام بالکل نارمل. گھبراؤ نہیں. جب سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، اور جب اللہ والوں کی بات سنتے ہیں اور جب قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے ایسا لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا. اخبار مت پڑھو، قرآن پڑھو. کیا پڑھو؟ قرآن پڑھو. مقدر کی دیکھو، بیماری سے موت نہیں آتی. بیماری تو مخلوق ہے، موت تو اللہ دیتا ہے. بیماری کیا ہے؟ بیماری یہ بیماری 10 کو لگی، 10 کو موت آئی. بولو، جس کی مقدر کی موت تھی اس کو موت آئی. ہاں بیماری مخلوق ہے، بیماری سے موت نہیں آتی، موت تو اللہ دیتا ہے. ارے میں اللہ صاحب فرماتے جماعت والوں کو، کیونکہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں کہ جماعت میں چلو، بھوک میں چلو. اللہ کی قسم بھوک سے تمہاری موت نہیں ہے، کیونکہ بھوک تو مخلوق ہے. خالق موت دیتا ہے، خالق موت دیتا ہے. اور وقت کے پہلے کبھی موت نہیں آتی، وقت کے پہلے کبھی موت نہیں آتی. کتنے بوڑھے بستروں پر تڑپ رہے ان کو موت نہیں آئی، کتنے جوان چلے گئے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے بھائیو اب حالات نارمل ہے. ہمت کر کے ارادہ کرو. ایسے وقت میں جو اللہ کے نام پر کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول کر کے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا. اللہ کی رحمتیں اللہ پر متوجہ کر کے اللہ دنیا میں میٹھی میٹھی لہروں کو چلائے گا. یہ بھی ربانی لہر ہے. اجتماع کے پہلے لہروں میں کود جاؤ بھائی. کرو ہمت ماشاءاللہ. اس طرح کا مجمع بہت بڑا بیٹا ہے. کرو ہمت، ہمتیں کرے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل إثم والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا راحم المساكين، یا ذا القوة المتین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما. تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما. امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. امت کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ اس مشورے کو، مہانہ ڈھول کو قبول فرما.
جو ذرہ خیر وجود میں آیا ہو اس کی پوری پوری آبیاری فرما، کام کی کام کرنے والوں کی اہل علم کی مدارس کی مکاتب کی پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ دین کا فہم اور سمجھ ہم سب کو عطا فرما، یا اللہ بڑوں کی قدر کرنا ہم سب کو آسان فرما، یا اللہ یہ نوجوان ہیں ان نوجوانوں کو تیری دین کی محنت میں لگنا آسان فرما، ان کی جوانی کو خواہشات کے بجائے اللہ کی صلاحیت دین کی محنت کے پیچھے لگے اسی غیر نشت رسول سے پیدا فرما، شیاطین اور نفسانی وساوس سے غلط فکرے سے غلط بولنے سے ہماری بڑی بڑی حفاظت فرما، اے اللہ کے لوگوں کے راستے میں نکلنے کی ارادے کیے ہیں ان کے جو بھی حالات میں اللہ تو درست فرما، عافیت کے ساتھ مختصر نکلنا، اچھا ملوں کی جماعتیں شدت کی جماعتیں نکلنا آسان فرما، کام کرنے والوں کو خوب محنت کرنا تھکنا آسان فرما، خوب راتوں کو رونا رہنا کو آسان فرما، ہم سب کو توفیق اور رحمت فرما، ہماری موت اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقے ٹکڑے ہم سب گنہگاروں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا، اسلاف سے نسبت ہم کو نہیں، اس طور سے ہم بے نور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور